अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी ज़बरदस्त सियासत चल रही है। समरी भेज दिया जी असम्बली तोड़ने की। अच्छा, उनको तोड़ी नहीं मिल रही थी, तोड़ा नहीं मिल रहा था, कोई डंडा नहीं मिल रहा था असम्बली तोड़ने के लिए। आधी पौनी से असम्बली वो समरी भेज दी, फिर दूसरी समरी चली गई। मोना सलाई ने उसको ट्वीट कर दिया। अभी भी ऐसी कोई कहानी चल रही है। कुछ एक नामालूम शख्सियत जो उनसी है वो कोर्ट में भी चली गई है। अच्छा, ये हो क्या रहा है देखें। कोई शक नहीं है कि इमरान खान और उसको लाने वाले वो फंस गए हैं बुरे तरीके से। वो चाहते थे कि हम सारी सियासत करते रहें हमेशा की तरह, लेकिन हमारा नाम ना आए। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया है ना, वो क्या है। मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं दे रहा हूं, आपके पास आ रही है, आप दे रहे हैं, कोई बोल के दे रहा है, कोई कमेंट कर देता है, कोई वॉइस भेज देता है, कोई शेयरिंग कर देता है। यानी कि उसमें शेयरिंग में फिर कमेंट भी आ जाते हैं, कमेंट के अंदर भी वो भी लिखी हुई पोस्ट होती है। वो पूरा एक इदारिया ही समझ लिया आप उसको, जो आप कमेंट करते हैं। कमेंट इतनी ताकतवर चीज होती है। अच्छा, ये सारा पाकिस्तान के अंदर जो है ना बैन अल-अक़वामी जंग लड़ी जा रही है। अब इसके ऊपर तवज्जो मैं अक्सर दिलाता रहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं वो दिलाते रहते हैं। इस वक्त के अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। ये एग्जैक्टली नजर आया था, आप समझ लें कि 15 अगस्त 2021 से, जब अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से गई हैं, यानी कि 15 अगस्त को गई हैं। और उसके बाद यकदम हम देखते हैं कि वो एब्सोल्युटली नॉट वाला एक ड्रामा हुआ वहां पे। यहाँ पे कौन आ गया था, इनकी तो इतनी जरूरत नहीं है कि जब अगले आते हैं तो उनसे उनको एंट्री भी दे सके। ये सिर्फ सलूट मारते हैं, इसलिए कंप्रोमाइज्ड है। इस हद तक इनकी सूरत हाल है। वो अगले आगे बताते हैं कि हम इस टाइम पे जहाज पहुंच रहा है, तुम इसको ये उनसे ना बेल्ट क्लियर करो। वो एयरपोर्ट क्लियर कर रहे होते हैं। ये इनकी हैसियत रह गई है। और वैसे जनाब तुर्रम खान बने हुए होते हैं, कोई पूछता भी नहीं इनसे। ऐसी सूरत हाल क्यों है? क्योंकि हर काला चिट्टा किया हुआ वो ये कहते हैं कि जो हमने कर लिया वो हलाल है और जो दूसरा कर रहा है उसको देखो। अच्छा, फिर ये थोड़ा सा आ जाते हैं, ये ग्रुप की सूरत में चलते हैं कि जी ठीक है, हमारा जो था ना, जो मर्जी बंदा कर दे कुछ, मतलब हमारा जो हेड था वो जो मर्जी कर दे, हम उसके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। मुल्क जाए जहन्नुम में, मईशत जाए जहन्नुम में, अवाम जाए तेल लेने, भूखी मरती है, जो मर्जी होता है, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। अच्छा, फिर जब ये एक अपने अंदर खुसूसी डाल लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो सोचते हैं यार अगला इतना कुछ कर गया तो मैं क्यों ना करूं। जेबें उसकी भी उतनी ही होती हैं। तो ये साइकिल शुरू हो जाता। लेकिन इस वक्त में एक साइकिल चल रहा है। देखें, असल जो मार लगी है ना, वो ये लगी है कि जिस टाइम में ये सारा काम हो गया था, सितंबर 2021 से ये सूरत हाल बनी और आगे चलते रहे। अक्टूबर में कहते हैं, अक्टूबर में नहीं, ये सितंबर में हो गई थी। अक्टूबर में ये था ना कि आईएसआई चीफ को की जो समरी थी तब्दील करने की, उस पर इमरान खान अड़ गया था। नहीं, सितंबर में ये सारे मामला खराब हो चुके हुए थे, बहुत सारे गवाह हैं उसके। तो रिपोर्ट करना शुरू कर दी थी, बताना शुरू कर दी थी, ये सब कुछ हो गया था। अभी जो इंसान ना देखें, उसके बाद जो सूरत हाल अभी बन गई है वो ये है कि रिवर्स नहीं है, बंद गली में जा चुके हुए हैं। और वापसी पे जो इंसान ना बहुत सब कुछ आपको तलाशी देनी पड़ेगी। तो आगे निकल रहे हैं, आगे रास्ता बंद है। ये हुआ कि इनके साथ है जिन्होंने बड़ी डकैतियां की। अब मैं बिहाइंड द स्क्रीन बताता हूं क्या हुआ है। जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो किस किस्म का है। वो ये कहते हैं यार हम डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। ठीक है, चाइनीज ने ये बात कही है, हम डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। आप अपने प्रोसेस को स्टार्ट रखें, जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो करें। आईनी तौर पे यही हो सकता है ना कि 1 साल के लिए इलेक्शन डिले हो सकता है। ये हुकूमत वक्त का जो इंसान है ये काम है। इमरान खान जो इंसान है वो एक जहनी तौर पे मफलूज आदमी है। अच्छा, मफलूज आदमी ही ऐसा काम करता है। अल्ताफ हुसैन साहब हैं एमक्यूएम के, आप देखें कि पूरी कराची के अंदर उनको मानने वाले जो इंसान बड़ी तादाद है, आज भी है, लेकिन उनको इजाजत नहीं ना दी जाती पॉलिटिकल सरगर्मियों की। इसी तरीके से नाटजीज को नहीं इजाजत दी जाती कि वो हिटलर का नैरेटिव पेश कर सके। वो अभी तक मौजूद है। अगर उनको इजाजत मिल जाए तो जमानतें जब्त करा देंगे। इधर मुसलिनी के जो उनसे हैं, जो मानने वाले हैं, जमानतें जब्त करा देंगे। ये बिल्कुल एक हकीकत है। ये देखें,
نظام چل رہا ہے، لیکن نظام ایسے ہی چلتا ہے. اگر آپ میں پھر وہ کچھ بات کروں تو تاریخی طور پہ بڑے مطلب مسلمہ کذاب جو ان سا تھا نا، اس کو دیکھیں وہ کیا شخصیت تھی. کیا وہاں پہ کچھ ایسا ہو سکتا تھا؟ اس کو تو پھر کسی اور طرح سے قابو کیا گیا تھا نا. پھر وہی جو ان سا نا وحشی جو تھا، جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جس شخص نے قتل کیا تھا، اللہ رحم کرے، اور جو وہی ہند تھی جس کو ہم غلط العام میں ہندا کہتے ہیں، وہ جو ہند تھی اس نے پھر کلیجہ چبایا تھا. بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گئی، جو کچھ بھی ہوا، لیکن تاریخ تو نہیں معاف کرتی. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مسلمہ کذاب تھا وہ کھڑا ہو گیا تھا اور بالکل کمزور ہو گئے تھے. پھر اس کو اور طریقے سے نکالا گیا تھا. بعد میں پھر اسلام پہ عروج آیا، یہ سب کچھ آیا. یہ ہمیں تاریخ میں دیکھنا ہوگا یار. یہ نظام جو سا نا، میں کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم کھیت لگاتے ہیں، ہم باغ لگاتے ہیں، اس میں جنگلی جڑی بوٹیوں کو پروان چڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، تب انسان رہتے ہیں وہاں پر، ورنہ درندے ہی درندے ہو جائیں. یہ پورا یورپ اور امریکہ، یہ جو کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں، ہندو ویسے گوشت نہیں کھاتے، لیکن میں جو کھاتے ہیں وہ ان میں تمیز نہیں کرتے. یہ جو چینے ہیں، یہ سارے کنسوشین، یہ سب سور کھاتے ہیں. لیکن کیا وہ اپنی فیلڈز کے اندر سور کو رہنے کی اجازت دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، مارتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ یوٹیوب پہ فلمیں کیسے وہ مارتے ہیں، کیج لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ہنٹنگ کرتے ہیں. یہ ہر طرح سے جو انسان نا ہیلی کاپٹر والا وہ شوق ہوتا ہے ان کا، بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے بھی ہنٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ جو ان سے ہے نا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے رہنے کے لیے جب نظام بنایا جاتا ہے نا، تو وہ ایسے ہی بنتا ہے. اس میں اس وقت تو صورتحال یہ بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ اگر آپ دیکھیں تو عدالتوں میں جج وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس نظام کو تباہ کرنے کے لیے. ایک کو اپنے دماد کی پڑی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے پاکستان جائے جہنم میں. اس کے باقی سارے جج کہتے ہیں ہاں جی ہاں، ہم نے اپنی آخرت دیکھنی ہے، دنیاوی آخرت کی بات کروں تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہوگا. یعنی کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا. لیکن انفلوئنس کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں ہم تمہیں ڈیفالٹ نہیں کرنے دیں گے. ایک بات، نظام سے نہیں اترنے دیں گے. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ پنجاب کی حکومت جاتی ہے، گورنر راج لگ جاتا ہے، ایک آئینی ہے، ایک وقت کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، توڑ دیں اسمبلیاں. نظام میں سیٹنگ نہیں ہوتی، گورنر راج لگ جاتا ہے، عدالتیں پیچھے پڑتی ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لڑ لو، لیکن جب آخر ہوگی نا تو پھر ہم آئیں گے اور ہم بہت برا حال کریں گے. اس کا حق بنتا ہے، وہ ویٹو پاور رکھتا ہے. وہ اگر انٹر ہو گیا نا پاکستان کے اندر، چائنیز کی میں بات کروں، تو وہ ویٹو پاور رکھتا ہے. وہ سب کو کہہ دے گا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میرا محلہ ہے، میرا پڑوس ہے، میں اپنے معاملات خود سنبھال لوں گا. ایسی جو وارداتیں نا دنیا کے اندر پڑی ہیں، جو یہ بیٹھے ہوئے نا ڈی ایچ اے لے کے، ان کو پتا لگے گا کہ ڈی ایچ اے سے ڈنڈے مار کے باہر کیسے نکالا جاتا ہے اور دنیا میں سے تمہارا پیسہ واپس کیسے لایا جاتا ہے. کیونکہ عقل کو پردے پڑے ہوئے ہیں، اندھے ہوئے ہیں، اور طاقت کے نشے میں چور ہیں، اس لیے کہ دوسرا احترام کرتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہادر بہت ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. نظام جو ہے نا تباہی کی طرف جا رہا ہے، شدید قسم کا، لیکن بہتری کی طرف بھی جا رہا ہے. کہ اگر احساس کر لیا کہ ہاں ہم مرغی پھاڑ کے اس کے اندر سے سونے کے انڈے نہیں نکالیں گے تو انڈا آتا رہے گا، تب تو نظام ٹھیک چل جائے گا. ابھی یہ مطلب آخر کی ہوئی ہے جو پنجاب کے اندر گند مچایا ہوا ہے جی، وہ گرین سے گرے کر دی، وہاں سے اربوں روپے کے جو انہوں نے کھابے کھائے ہوئے ہیں ان کو کر کے دکھا دیا. آگے کورٹ پڑ گئی، کورٹ کہے گی ہمارا چورن لاؤ، وہ بھی پھر آگے کر دے گی. یہ نظام ہے نا پاکستان کے اندر. یہی بیٹھے ہوئے ہیں نا لوگ، وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہمارا حصہ دو، ادھر وہ کہتے ہیں ہمارا حصہ دو. بس جو کام کرنے والے ہیں وہ اس ٹائم میں مجبور ہوئے ہیں. واردات ڈل گئی پی ایم ایل این کے اندر، 10 دفعہ بتا چکا. نااہل نالائق اور بے شرم آدمی انسان وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ بس کسی طریقے سے نواز شریف نہ آ جائے، کسی طریقے سے مریم نواز نہ آ جائے. ہاں جب ووٹ لینے ہو تو یہ چلی جائے بیٹی میری مریم نواز، اور جب یاشی کرنی ہو تو میرا حمزہ بیٹا آ جائے پھر آگے.
اور مطلب وہ ایسے جیب سے ہاتھ نکالتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا احسان کر رہا ہو، اور وہ اس وقت میں منحوس نظر ہی کہیں نہیں آ رہا، ماں کی خدمت کے لیے گیا ہوا ہے۔ اور جیسے یہ ہوا تھا کہ ہاں اسمبلی ہاتھ لگنے لگی ہے تو بھاگ کے آ گیا تھا، آنے کی باتیں ہو رہی تھی، جب پتہ لگا نہیں رہ گیا معاملہ۔ ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے فون کر کے کہا کہ بائیکاٹ کرو، ادروائز ہونے نہیں دے رہے تھے۔ اب بتائیں، یہ میرے پاس اطلاع، فون بھی کیا ہے تو اس کو گیا ہے اپنا ملک احمد خان کو کہ بائیکاٹ کرو، اور سب کہہ رہے تھے کہ جی ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہونے نہیں دیں گے، ہمارے بندے پورے ہیں، ان کے پاس بندے نہیں ہیں، ہم کاؤنٹ کریں گے، سب کچھ ہوگا، لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا، کر ہی نہیں سکیں گے۔ اس شخص نے کہا، شہباز شریف نے، اب کر لو کیا کرنا ہے، یا تو وضاحت دے نا، پھر آگے سے خاموش ہو کے بیٹھے رہتے، پاجی میں کیا کرتا، پاجی میں کیا کرتا، وارداتی ہے اور ملا ہے زرداری کے ساتھ، اور ان کی آپس میں کمٹمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے اور جناب جو سیکنڈ پہ ہوگا وہ بلاول ہوگا، حالانکہ شہباز شریف صاحب جیل میں ہوں گے، جو ان کا پلان بنا ہوا۔ اور وہ جو اے پولیٹیکل ہے نا، یہ سارا سٹیج انہوں نے بنا کے دیا ہوا، پہلے سے بنا کے دیا ہوا، یہ ہے ساری صورتحال۔ لیکن جو بڑے ہیں نا، ان سے بڑے، وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا میاں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، میں کہتا رہتا ہوں نہیں، جو بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں، نہ ہم نہ آپ، لیکن ایک نظر آ رہی ہے، میرا خیال ہے اس سے بڑی سیاست ہے، کچھ بہت بڑا بہتر ہوگا، کیونکہ اس ملک کا مستقبل چائنا کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔